اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی کہ اے بایزید، در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ طاری تھا۔ پھر سوچنے لگا کہ میں اس حکم کو بجا لاؤں کہ نہیں، تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو نہیں، تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور دیر سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر منبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا منبر لرزنے لگا اور وہ کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا کہ ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دے دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشہ چین ہیں۔ تو وہ بڑا راہب منبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا کہ اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تحمید کے کلمات تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تو معقول اور منقول میں سے جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو، وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو، اور وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہ ہو، اور وہ چھ بتاؤ جن کا ساتواں نہ ہو، اور وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، اور وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، اور وہ 10 جن کا 12واں نہ ہو، اور وہ 12 جن کا 13 نہ ہو، اور وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، اور وہ قوم بتاؤ سچی ہو اور دوزخ میں جائے، اور بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے، اور الزاریات ضربن کیا ہے، اور الحاملات وقرن کیا ہے، اور الجاریات جسرن کیا ہے، اور المقسمات امرن کیا ہے، اور وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ اور ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور شکم مادر سے پیدا ہوئے ہوں، اور پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا۔ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کو ناپسند فرمایا، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، اور وہ کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، اور وہ کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، اور کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں، تاما کیا ہے
وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں۔ وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا ہو لیکن اس میں نہ ہی جان ہو اور نہ ہی اس پر حج فرض ہو، اور کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں، اور وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو، اور نقیر کیا ہے اور کتمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبد و لبد کیا ہے، تم و ورم کیا ہے، اور ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے، اور یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے بیک زبان کہا ہاں ہم ایمان لائیں گے۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات پر گواہ رہنا، اور وہ ایک جس کا دوسرا نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ واحد و قہار کی ذات ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہیں، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی اور قلم ہیں، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہیں، اور وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی اشخاص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کر دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ ہیں۔ اور تم نے سوال کیا کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں۔ اور الزاریات ضربا سے مراد 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی اور شمالی، اور الحاملات وقرا سے مراد بادل ہیں، اور الجاریات جسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان المعظم سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا اور نہ زمین سے نکلا وہ پسینہ ہے جو ملکہ بلقیس کے گھوڑوں سے نکلا، اور وہ 4 جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کی شکم سے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے والا دمبا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ ہیں، اور پہلا نہاد خون جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند کیا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ اور یہ سوال کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ہیں۔ باقی رہا افضل دریا وہ دریائے سیحون، جیحون، دریائے دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ تامہ کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے،
اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں جن میں سے 2 پھول دھوپ میں اور 3 سائے میں ہیں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں اور باقی نمازیں اندھیرے میں۔ جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہو، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول ہیں۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں کہ مغز سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، منہ کا پانی میٹھا ہے اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، کتمیر، فتیل، سبد و لبد، تم و ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو کتمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اس کو فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم و ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ العشار، اور کتا کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا التقت الابطال واشتعلت الرجال واشتعلت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی البراری والکفار سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب کہتا ہے بجتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ حق ہے۔ اے ابن آدم، اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ، کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی جس پر وحی آتی ہے، حالانکہ وہ نہ انسان ہے، نہ فرشتے اور نہ جن، تو وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ غامض علم وہ ہے کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی بھی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا کوئی سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دے دیے گئے۔ تو حضرت بایزید نے اس بڑے پادری سے فرمایا میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ وہ پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اے شیخ، تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دے دیے گئے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے لیکن تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ آپ ہماری بزرگ ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہاں موجود سب پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ دیے۔ تو غیب سے ندا آئی اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ تاکہ ان 500 کے زنار توڑے جا سکیں۔